کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہاں کے مجاہدین کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بنگلہ دیش کے مسلمان آج ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں اور اس جگہ تک پہنچانے میں پاکستانی فوج کا کردار، اس ظالم شریعت کی دشمن اور امت کی اس خائن فوج کا حصہ بھارتی ریاست سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے۔ 1971 میں پاکستانی فوج کے شرمناک مظالم یہ غیور قوم آج تک نہیں بھول سکی۔ یہ قوم اسلام کی خاطر پاکستان کا حصہ بنی تھی، مگر اسلام دشمن پاکستانی فوج کے کرتوتوں اور مظالم نے انہیں پاکستان سے جدا کر دیا۔ بھارت نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور خوب فائدہ اٹھایا۔ نتیجتاً بنگلہ دیش کی ریاست مکمل طور پر بھارت کی غلام بن گئی ہے۔ یہاں کی فوج، پولیس، عدلیہ اور میڈیا سب آج بھارتی زبان بولتے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو الحمدللہ یہاں توحید کے فرزندوں اور شمع رسالت کے پروانوں کی کبھی کمی نہیں رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اہل ایمان پر زمین انتہائی تنگ کی گئی ہے۔ بتوں اور گائے کے ان پجاریوں کا ہدف اس مسلمان عوام کو ان کے قیمتی ترین اثاثے ایمان سے محروم کرنا اور اپنا مکمل طور پر غلام بنانا ہے۔ افسوس کہ آج بنگلہ دیش میں چور، لٹیرے، بدتینت، لادینوں اور ملحدین کو تو عزت اور اکرام سے نوازا جا رہا ہے، جبکہ اہل دین کو قوم، ملک بلکہ انسانیت تک کا دشمن بتا کر ان پر مظالم کیے جاتے ہیں اور ان کی تضحیک کی جاتی ہے۔ 2013 میں ڈھاکہ کے اندر ایک دینی اجتماع پر شبی خون مارنا اور محض ایک رات میں خاموشی کے ساتھ 1000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنا، پھر بھارت کے ساتھ لگے سرحدی علاقے ساتکھیرا ضلع کے اندر بھارتی فوج کا خود بنفس نفیس بنگلہ دیش کے اندر گھسنا اور بنگلہ دیشی فوج کے ساتھ مل کر 50 سے زیادہ مسلمانوں کو تہہ تیغ ڈالنا اور ان کے گھر بار تباہ کرنا، کاش یہ وارداتیں آخری ثابت ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ایک طرف اہل ایمان کی پھانسیوں، قتل در قتل اور قید و بند کا سلسلہ زوروں پر ہے، تو دوسری طرف دین دشمن ملحدین اور گستاخان رسول جیسی رذیل ترین مخلوق کو مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ غرض طویل عرصہ سے بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط ہے جو در حقیقت سیکولرزم کے روپ میں مشرک ہندوؤں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے۔ ایسے میں بنگلہ دیش کے مسلمان جانتے ہیں کہ ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ جہاد بنگلہ دیش میں بھارتی دین دشمنی کے خلاف دفاع کے عنوان سے ہو یا کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کی نصرت کے نام سے، ہر صورت میں بھارتی ریاست کے خلاف اٹھنا آج فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے نزدیک بھی بنگلہ دیش بلکہ پورے برصغیر میں بھارتی ریاست اہم اور ایک بڑا ہدف ہے۔ آپ یہاں بنگلہ دیش میں موجود جماعت سے وابستہ بھائیوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں بنگلہ دیش کے اپنے انتہائی محبوب اور بہادر اور مجاہد بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جہاد کی اس عبادت کی طرف بلانے اور غزوہ ہند کی اس عظیم تحریک کو یہاں کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے دین اور دنیا کی حفاظت آپ پر فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں اپنی قوم کو انتہائی دلسوزی کے ساتھ اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کیجیے۔ اس میں آپ کامیاب ہوئے تو بنگلہ دیش میں بھی آپ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کر سکیں گے، اور کشمیر سے برما تک بلکہ پورے برصغیر کے مظلوموں کے سینے بھی آپ ٹھنڈے کر دیں گے۔ آپ اپنے ہتھیاروں کا رخ مشرک، نجس اور ظالم بھارتی ریاست کی طرف رکھیے، جو ڈھاکہ اور ساتکھیرا سے لے کر کشمیر اور احمد آباد بلکہ پورے برصغیر کے اہل ایمان کا دشمن اور مجرم ہے۔ اس مشرک اور خسیس دشمن کے خلاف آپ آگے بڑھیے، اور اگر آپ کے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر آپ بھی انہیں اپنے عمل سے یہ پیغام دیجیے کہ آپ اپنے جہاد، اپنی تحریک اور اپنی دعوت کا دفاع بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ کے ذریعے برصغیر میں توحید اور جہاد کا یہ مبارک